حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طالبات اور معزز سامعین، ہم اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ دو چیزوں کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے کوئی تیسری چیز کا ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر دو اینٹ کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے سیمنٹ چاہیے. سیمنٹ لگا کر دونوں کو جوڑیں گے تو دونوں میں اتصال پیدا ہوگا، دونوں میں جوڑ پیدا ہوگا. دو کاغذ کو اگر ہم جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گم اور گوند لگا کر جوڑنا پڑے گا. دو کپڑوں کو ہم آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوئی اور دھاگے کی ضرورت ہوگی. اس طرح سے کسی بھی دو چیزوں کو جوڑنا ہو تو تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم انسانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنا چاہیں، دو انسانوں کے دلوں کو، بہت سے انسانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنا چاہیں تو اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو جو ہے دین کہا جاتا ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. زندگیوں میں اگر دین ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے، ہر انسان کے ساتھ محبت اور شفقت کے جذبات ہوں گے تو پھر آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پروان چڑھے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ زندگیوں میں دینداری نہیں ہے، اللہ کے احکام نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، کردار ہمارا اچھا نہیں ہے، تو دیکھنے میں تو بہت سے لوگ ہوں گے لیکن ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے. باہر سے کوئی دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ یہ سب مل جل کر رہتے ہیں، لیکن چونکہ دلوں کو ملانے والی چیز
دلوں کو جوڑنے والی چیز دین اور اچھے اخلاق وہ نہیں ہیں، اس لیے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ تو ان کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ سب اکٹھے ہیں، ایک ہیں، حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں، دلوں میں اتحاد نہیں ہے، دلوں میں اتفاق نہیں ہے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کا کردار اچھا نہیں۔ تو دلوں کو جوڑنے کے لیے، آپس میں محبتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اللہ کے احکام پر عمل کی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ محبت بھری زندگی گزارنے کے لیے، اچھے اخلاق اپنی زندگی میں لانے کے لیے 6 چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ والوں کی بات ہے یہ کہ محبت بھری زندگی گزارنے کے لیے، اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے 6 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اتفاق سے وہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے شروع کا جو حرف ہے وہ غین ہے۔ تو ہمیں اچھا بننے کے لیے، بااخلاق بننے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، محبت کرنے والا اور ہر ایک کی خیرخواہی کرنے والا بننے کے لیے 6 غین سے بچنا ضروری ہے، یعنی 6 ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے جن چیزوں کا پہلا حرف غین ہے۔ پہلی چیز ہے غفلت، غفلت سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غفلت برتنے والوں میں سے مت ہو جائیے، غافلین میں سے نہ ہو جائیے۔ غفلت کہتے ہیں کسی کام کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس کو بھول جانا۔ وہ کام اپنی جگہ بڑا اہم ہے، لیکن ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کام ہوا بھی تو چلتا، نہیں ہوا بھی تو چلتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری نہیں کرتے، آ جاتا ہے تو اس کو یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کام کو چھوڑنے والے ہم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غفلت۔ چاہے ہم پڑھنے والے ہوں، چاہے ہم پڑھانے والے ہوں، چاہے ہم کام کرنے والے ہوں، چاہے کچھ بھی کرنے والے ہوں، غفلت کا تعلق ہر انسان سے ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کے لیے جو کام کرنا ضروری ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، چاہے وہ مدرسے کا کام ہو یا گھر کا کام ہو، چاہے وہ بازار کا کام ہو، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہو
چاہے وہ پینے سے متعلق ہو، چاہے وہ پڑھنے سے متعلق ہو، کسی بھی لائن سے ہو، انسان سے غفلت ہوتی ہے۔ غفلت کبھی کبھی ہو جائے تو اتنا زیادہ برا نہیں ہے، لیکن بار بار غفلت ہونے لگے، بار بار جو ہے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے، پھر بھی غفلت ہو رہی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ اس سے دین سے ہم دور ہوں گے، اور غفلت کی وجہ سے ہمارے اخلاق اچھے اخلاق نہیں کہلائیں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بھی، لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ بات آ جائے گی کہ ارے فلاں تو بڑا غافل ہے، فلاں کی زندگی تو بڑی غفلت والی زندگی ہے، اس کے زندگی میں کسی چیز کا اہتمام ہے ہی نہیں۔ اس لیے غفلت سے پرہیز کرنا اور پہلے سے ذہنی طور پر ہر کام کے لیے تیار رہنا، یہ ضروری ہے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو اپنانے کے لیے۔ تو پہلی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غفلت۔ غفلت نہیں کرنا ہے، نہ پڑھنے میں، نہ کھانے میں، نہ سونے میں، نہ کسی چیز میں۔ جو کام کا جو وقت مقرر ہے اس کام کو اسی وقت میں کرنا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو گویا ہمارے اندر غفلت ہے۔ چاہے وہ کام کھانے کا ہو، چاہے پینے کا ہو، سونے کا ہو، پڑھنے کا ہو۔ مثال کے طور پر سونے کا ایک وقت ہم نے طے کر لیا ہے، اب اس وقت پر نہ سونا اور اس وقت کے ہو جانے کے بعد بھی کھانے میں، باتیں کرنے میں یا پڑھنے میں مشغول رہنا، یہ غفلت۔ ہم نے صبح اٹھنے کا ایک وقت مقرر کر لیا ہے، اس وقت مقررہ پر نہ اٹھنا اور پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار نہ کرنا، یہ غفلت۔ تو غفلت کی وجہ سے انسان کا پورا نظام بدل جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کا جو نظام ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو غافل نہیں ہونا ہے بلکہ مستعد، چوکنا اور چالاک رہنا ہے۔ جس وقت جو کام کرنے کا ہے اس وقت میں وہ کام ضرور کریں۔ پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھیں، کھانے کا وقت ہے تو کھائیں، سونے کا وقت ہے تو سوئیں۔ جس کام کا جو وقت ہے وقت سے پہلے ہم اپنے ذہن کو اس کام کے لیے تیار کر لیں اور وہ وقت آتے ہی اس عمل کو، اس کام کو انجام دیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شمائل ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی تو آپ فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے۔ 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد ابھی جماعت کے لیے تھوڑا سا وقت ہوتا تو آپ کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ جاتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو بلانے کے لیے تشریف لاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں پہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے لومڑی بیٹھی ہوئی ہو اور تیزی سے کھڑی ہو جائے، بالکل اٹینشن، کوئی جو ہے سستی، کوئی جو ہے غفلت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے معمولات سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی کام میں غفلت نہیں برتنا ہے
بلکہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی اعتبار سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی تیار کر کے رکھنا ہے۔ تو تیار رہنا یہ غفلت کی ضد ہے۔ تو جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے غفلت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے آپ نہ ہو جائیے۔ دوسری چیز جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعتاً اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اور ہم اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، کیا تب بھی وہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تب ہی وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ اس کی طرف منسوب کر کے وہ برائی اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں تو یہ تو غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے۔ تو غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر صریح طور پر منع فرمایا ہے۔ سورہ حجرات میں آیت کریمہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کے مرے ہوئے ہونے کی حالت میں وہ جو ہے اس کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ظاہر ہے تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو۔ گویا اپنے بھائی کی غیبت کرنا یا اپنے کسی بہن کی غیبت کرنا یہ اس کے مرے ہوئے ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھانا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کے بارے میں سخت وعیدات ارشاد فرمائی۔ مشکات شریف میں روایت آئی ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ بلکہ ایک روایت جس کی سند ضعیف ہے یہ آیا ہے کہ غیبت کرنے کے 700 حصے ہیں، ان میں سے ادنا حصہ غیبت کے گناہ کا یہ ہے کہ جیسے ماں سے زنا کرنا گناہ ہے، غیبت کرنے کا گناہ وہ 700واں جو حصہ ہے وہ یہ، یعنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بتلانا۔ بہت ضرورت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ غیبت کرنا بھی نہیں ہے، غیبت سننا بھی نہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرنے لگے تو ہم اس کو صاف صاف روک دیں کہ ہمیں آپ کی غیبت نہیں سننا ہے، ہمارے سامنے آ کر کسی کی برائی بیان مت کرو۔ اور تجربہ کار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی ہمارے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے تو وہ ہماری برائی بھی کسی اور کے سامنے بیان کرنے والا ہوگا۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی غیبت، اس کی برائی نہ سنیں اور یہ کہیں کہ ہم کسی کی غیبت نہیں سننا چاہتے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی شکایت ہے آپ براہ راست اسی سے کہیں۔ اگر ہم کسی کے اندر کمی کوتاہی کوئی برائی محسوس کریں تو ہم تنہائی میں
اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے انداز سے اس کو جو ہے روکیں کہ ہم آپ کے اندر یہ برائی محسوس کر رہے ہیں، آپ اس برائی سے رک جاؤ۔ اگر آپ تنہائی میں اس سے مل کر اس کی برائی کو بتائیں گے تو یہ نصیحت کہلائے گی آپ کی طرف سے، اور اگر آپ کسی کی برائی کو اس کے سامنے بیان کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں گے تو یہ غیبت کہلائے گی اور یہ گناہ ہوگا۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ویسے تو سب ہی اس غیبت کی وبا میں مبتلا ہیں، لیکن مردوں سے زیادہ یہ چیز عورتوں میں جو ہے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سب ایسا کرتے ہیں، لیکن زیادہ عورتیں اس طرح کی غیبت کی جو ہے چیزوں میں مبتلا زیادہ ہوتی، کسی کی برائی کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی بولتی ہیں کہ بولنا نہیں کسی کو بولنا نہیں بول کر سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر طالبہ اور ہر خاتون اس بات کی کوشش کرے میرے اندر اس طرح کسی کی غیبت کرنے کا مزاج نہ ہو۔ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جس کے اندر غیبت کا مزاج ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے کا مزاج ہوتا ہے، وہ زندگی بھر رہتا ہے، موت تک۔ ایسی عورتیں معاشرے میں مشہور ہوتی، غیبت کرنے لگے۔ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جس کے اندر غیبت کا مزاج ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے کا مزاج ہوتا ہے، وہ زندگی بھر رہتا ہے، موت تک۔ ایسی عورتیں معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں جو ہے ایک دوسرے کی غیبتیں کرتی رہتی ہیں۔ ہم شروع ہی سے اپنا مزاج یہ بنائیں کہ ہم کسی کی غیبت کریں گے بھی نہیں اور کسی کی غیبت سنیں گے بھی نہیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے غیبت کرنے لگے تو ہم اس کو روک دیں گے، اور اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم اس جگہ سے اٹھ جائیں گے۔ تو دوسری چیز جس سے بچنا ضروری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں جس چیز کی جو ہے بہت مذمت ہے، قباحت ہے، وہ ہے غیبت۔ تیسری چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غصہ، یہ بھی غین سے ہے۔ غفلت، غیبت، غصہ۔ غصہ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ غصہ آنا یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ غصہ آنا، غصے کی بات پر غصہ آنا یہ انسان ہونے کی علامت ہے، عقل مند ہونے کی علامت۔ آپ کے سامنے کوئی غصے کی چیز کی گئی، پھر بھی آپ کو غصہ نہیں آ رہا، آپ وہاں پر بھی ہنس رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں عقل مند ہے، عقل ہے نہیں ہے۔ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں، غصہ آنا انسانی فطرت ہے، لیکن غصے کو پی جانا، غصہ آ جائے تو اس کو پی جانا، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ غصہ آئے تو غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، سامنے کون ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، غصے میں جو منہ میں آیا بک دے رہے ہیں، جو سامنے چیز دکھی اٹھا کے پھینک کے مار رہے ہیں۔ یہ ہے غصے کو اتارنا، یہ ہے غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، اور یہ ایک کمزوری ہے۔ غصہ حد سے تجاوز کر جائے یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ ایک کمزوری ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ یہ چنانچہ آپ سنتے ہوں گے کسی کو غصہ زیادہ آیا تو کیا بولتے، بی پی بڑھ گیا بولتے،
تو بی پی بڑھ جانا یہ ایک بیماری ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا غصہ جو آتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے. غصہ جب آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، آواز تیز ہو جاتی ہے. یہ سب شیطان کی علامتیں، شیطان کے اثر کی علامتیں. غصے کو پی جانا یہ ایک مومن کی پہچان ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، پٹک دے کسی کو، وہ پہلوان نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان حقیقی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے. کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا کلام نہ کہے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کی صفات میں اس کو بیان فرمایا ہے. والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے متقی، تقوی والے ہیں. اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم سارے لوگوں کے سامنے غصے کو پی جانے والوں کو جو ہے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، عزت افزائی فرمائیں گے غصہ پینے والوں. تو تیسری چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غصہ. حد سے زیادہ غصہ نہ آئے، بیجا بات پہ غصہ نہ آئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ نہ آئے. حدیث پاک میں 3 قسمیں بتائی گئی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، آتا بھی دیر سے اور جاتا بھی جلدی. یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. دوسری قسم، آتا دیر سے ہے غصہ لیکن جاتا بھی دیر سے ہے، جلدی ٹھنڈے ہوتے ہی نہیں. یہ برابر ہے، نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. اور تیسری قسم، غصہ آتا جلدی ہے اور جاتا دیر سے ہے. یہ سب سے برے لوگ، آ رہا جلدی اور جا رہا دیر سے. تو ہمیں پہلی قسم میں ہونا چاہیے کہ آئے غصہ دیر سے لیکن جلدی چلا جائے. چونکہ غصے کا آنا یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بھی بتلایا ہے. آپ نے فرمایا اگر غصہ آ جائے تو چونکہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. اگر غصہ آ جائے تو فوراً وضو کر لیں، غصے میں کمی آ جائے. غصہ آ جائے تو پانی پی لیں، غصے کے اندر کمی آ جائے. غصہ آ جائے تو اپنی حالت بدل دیں. کھڑے تھے غصہ آیا بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تھے غصہ آیا لیٹ جائیں. یہ غصے کو کم کرنے کی تدبیریں بتائی گئی. تو پہلے تو کوشش یہ ہو کہ غصہ دیر سے آئے، جلدی نہ آئے. آج جو ہے آج کل بڑوں کو غصہ، عمر رسیدہ لوگوں کو غصہ تو آتا ہی ہے، کیونکہ ان کو غصے کی بیماری ہوتی ہے، بی پی کی بیماری ہوتی ہے. تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے.
یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن آج کل کے بچوں کے اندر بھی بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ بچوں کا غصہ تو جو ہے بڑوں کے غصے سے خطرناک، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ پہ ناراض ہو گئے، ماں باپ سے غصہ ہو کے گھر سے نکل گئے، یہ اچھی چیز نہیں۔ بڑے آپ کو جو بھی بات کہتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ بڑے آپ کو کسی چیز سے منع کریں تو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ وہ کام کر لیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ، آپ کے سرپرست آپ کو اس سے منع کرتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو اگر کسی چیز سے منع کیا جائے، کسی چیز سے روکا جائے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے مفید سمجھیں، اس پر غصہ نہ ہو۔ بچپن سے اگر غصہ ہونے کا مزاج رہے گا تو تجربے کار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بی پی جلدی ہو جاتی، زیادہ غصہ ہونے کا مزاج بچپن ہی سے۔ آج کل تو چھوٹے بچے بھی ایسے ہو گئے، فون کے عادی ہو گئے، اگر فون ان کو نہ دیا جائے تو ایسا غصے کا اظہار کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا بچے کا۔ تو بہرحال غصہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کو اتارنا، غصے میں انتقام لینے کی کارروائی کرنا، ایسی بات کہنا یا ایسا کام کرنا جس سے بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے، یہ اچھی چیز نہیں۔ غصے سے بچنا ضروری ہے اچھے انسان بننے کے لیے، با اخلاق بننے کے لیے۔ جو انسان غصہ اتارتا ہے، غصے میں ایل فیل بکتا ہے، غصے میں جو چاہا جو ہے کرتا ہے، تو ایسے انسان کو کوئی بھی با اخلاق نہیں کہتا، ایسے انسان کو کوئی بھی اچھا انسان نہیں کہتا ہے۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے، با اخلاق اور با کردار بننے کے لیے غصے سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ اگر غصہ فطری طور پر آ بھی جائے تو غصے کی حالت میں انتقام نہ لیں، غصے کی حالت میں جو ہے سزا نہ دیں کسی کو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اساتذہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی طالب علم پر یا کسی طالبہ پر غصہ آ جائے تو غصے کی حالت میں اس کو سزا نہ دو، کیونکہ اگر غصے کی حالت میں تم نے اس کو سزا دی تو تم کنٹرول میں نہیں رہو گے، غصے کی وجہ سے حد سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو روک لو، غصہ ختم ہونے کے بعد مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کو سزا دو، حد میں رہتے۔ تو بہرحال غصے سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم طالب علم ہیں تب بھی اپنے آپ کو غصے سے بچانا ہے، ہم معلمہ اور معلم بن جائیں تب بھی غصے سے بچنا ہے، ہم پڑھنے والے ہوں تب بھی غصے سے بچنا ہے، ہم بڑے ہو گئے، ہم گھر کو سنبھالنے والے ہو گئے تب تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے غصہ برداشت کرنے کی۔ قدم قدم پر آپ کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر قوت برداشت کتنی۔ تو تین چیزیں ہوئی جس سے بچنا ضروری ہے۔ پہلی چیز غفلت، دوسری چیز غیبت، اور تیسری چیز غصہ۔ چوتھی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غرور، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ با اخلاق ہونے کے لیے، با کردار ہونے کے لیے، اچھا انسان ہونے کے لیے غرور سے بچنا ضروری۔ اور غرور کی ضد ہے تواضع، عاجزی، انکساری ہمارے مزاج میں ہو،
ہماری طبیعت میں ہو، گھمنڈ نہ ہو، اپنی کسی چیز پر گھمنڈ نہ ہو، نہ اپنے حسن و جمال پہ گھمنڈ ہو، نہ اپنی اچھی صلاحیت پر گھمنڈ ہو، نہ اپنے کسی بھی جو ہے چیز پر گھمنڈ، عاجزی انکساری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اور اس بندی کو بلندیاں نصیب کرتے ہیں جو متواضع ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں نصیب کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عظمت ڈال دیتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، دل میں بے وقعتی، بے اہمیتی ہوتی ہے دوسروں کی، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ کوئی اہمیت تکبر کرنے والے کی لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ تو چوتھی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غرور، تکبر۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ عاجزی انکساری اختیار کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اور بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں عاجزی انکساری اختیار کرنے والا اچھا انسان ہوتا ہے، بااخلاق انسان ہوتا ہے۔ اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتا ہے، ایسا انسان جو ہے نہ اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور نہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تکبر کرنے اور اترا کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ اور عباد الرحمن کی جہاں صفتیں بیان کی گئی وہاں پہلی صفت یہ بیان کی گئی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے محبوب بندے، رحمان کے خاص بندے، ان کی علامات میں پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کا بندہ چل رہا ہے، ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی متکبر، کوئی اکڑو چل رہا ہے۔ تو اترا کر چلنے، اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ لا تمشی فی الارض مرحا، آگے کہا گیا انک لن تخرق الارض، تم جو سینہ تان کے چل رہے ہو، گردن ٹیڑھی کر کے چل رہے ہو، تم ایسا چل کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ تو تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کہیں میرے اندر بڑائی تو نہیں آ گئی، کہیں میرے اندر غرور تو نہیں آ گیا، کہیں میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا تو نہیں سمجھ رہا ہوں، کہیں میں دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر تو نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ تو چوتھی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غرور، تکبر۔ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے کمتر اور دوسروں کو اپنے سے برتر سمجھنا، پھر انشاءاللہ آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے عداوتیں نہیں ہوں گی۔ آج جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے جو ہے تنازعات ہو رہے ہیں، آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ وہاں غرور کا نتیجہ ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا،
اگر اس کی بات کسی نے نہیں مانا تو فوراً غصے میں آ رہا، با میری بات نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہو۔ تو غرور نہ ہو ہمارے اندر، تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو متواضع منکسر المزاج بنا کر لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پیش کریں۔ چھوٹوں کے ساتھ بھی ہم متواضع بن کر رہیں، اپنے برابر والوں کے ساتھ بھی متواضع بن کر رہیں، اور اپنے بڑوں کے سامنے تو متواضع بن کر رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کریں گے اور اپنا تکبر جو ہے بتلائیں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں ہمیں جو ہے علم سے محروم نہ ہونا پڑے۔ ہمیں اپنے اساتذہ اور معلمات کے سامنے بہت ہی متواضع، بہت ہی منکسر المزاج بن کے رہنا ہے۔ بلند آواز سے بولنا نہیں ہے استاد کے سامنے، آنکھیں گھور کے دیکھنا نہیں ہے کسی بات پر، بلکہ متواضع بن کے رہنا ہے، منکسر المزاج بن کے رہنا ہے۔ جیسا وہ کہیں سر تسلیم خم کر لینا، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ جو طالب علم یا جو طالبہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس طرح متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہی آگے جا کے دین کا کام لیتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں۔ ورنہ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تھوڑے دن کا یہ غرور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایسے گمنام ہو جاتے ہیں کہ بعد میں معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کہاں چلے گئے۔ پڑھنے کے زمانے میں ہمارے بہت سے ساتھی ایسے تھے جن کو اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے ہم چنی دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ لیکن آج زندگی کے کسی میدان میں وہ نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں۔ تو یہ تجربہ ہے، پڑھنے والوں کے اندر متواضع تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ عاجزی انکساری ہے، تکبر اور غرور یہ پسند نہیں۔ تو چوتھی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غرور۔ پانچویں چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غل، غین لام، غلن کے معنی ہیں کینہ۔ کینہ، دل کے اندر نفرت۔ کسی بھی انسان کے بارے میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم کو اس سے کچھ تکلیف پہنچی کسی وقت میں، ہم فوراً اس سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو اس وقت کیا ہوتا، دل میں ہم اس کو جو ہے پکڑ لیتے ہیں، اچھا میں بھی وقت آیا تو بتاؤں گا۔ یہ جو دل میں ہم نفرت پال رہے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ ایسا جو ہے کیا تھا، اب موقع کی طاق میں ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے گا ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے کینہ۔ اپنے دلوں کو کینے سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ دلوں میں اگر کینہ ہوگا تو یہ بہت سے دل کی بیماریوں کا جو ہے مقدمہ ہے، سبب ہے۔ دل میں اگر ہمارے کسی سے نفرت ہے تو ہمارے دل میں اس سے حسد پیدا ہوگا، اس کی کسی نعمت کو دیکھ کر جلن پیدا ہوگی، اس سے عداوت اور دشمنی ہوگی، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور موقع کی طاق میں رہیں گے، کب موقع ملے اور میں اس کو ذک پہنچاؤں، نقصان پہنچاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی ہے۔ حضرت انس جو حضور کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک حضرت انس نے حضور کی خدمت کی ہے۔ حضور نے ایک موقع پر حضرت انس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی، اے میرے بیٹے اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تم اس حال میں صبح کرو، اس حال میں شام کرو کہ تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں کسی سے کینہ نہ ہو، تو ایسا کر لو۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر لو۔ آگے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، دل کو، سینے کو کینے سے پاک رکھنا یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کسی اور سنت کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، دل کو کینے سے پاک رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ سینے کو کینے سے پاک رکھنا یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت کو اختیار کیا، جس نے میری سنت سے محبت کیا، اس نے مجھ سے محبت کیا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دلوں کو کینے سے پاک رکھنا یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی معیت اور اپنی رفاقت کی بشارت دی ہے کہ جو لوگ اس حال میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے سینے میں کسی سے کینہ نہیں ہوتا، کسی سے نفرت نہیں ہوتی، کسی سے عداوت نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت نصیب کریں گے۔ تو پانچویں چیز جس سے بچنا ضروری ہے ہر مسلمان کو، خاص طور پر بااخلاق اور دیندار مسلمان مرد و عورت کو جس چیز سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غل، یعنی کینہ۔ دلوں میں اگر کینہ ہوگا، دلوں میں اگر نفرتیں ہوں گی، دلوں میں اگر ایک دوسرے سے حسد ہوگا، بغض ہوگا، تو پھر جو ہے خود اپنے آپ کو بھی سکون نہیں رہتا۔ اگر ہمارے دل میں مثال کے طور پر کسی ساتھی سے یا کسی انسان سے نفرت ہے، کسی مرد سے نفرت ہے یا کسی عورت سے نفرت ہے، تو ہم بھی اندر ہی اندر جلتے رہتے، سکون نصیب نہیں ہوتا، طاق میں رہتے ہیں کب نقصان پہنچانا، کہاں موقع ملے اور ہم جو ہے نقصان پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اپنے پاس باندھ کے نہ رکھو، اسی وقت معاف کر دو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارو، آپس میں ایسے مل جل کر رہو، آپس میں ایسے شیر و شکر ہو کر رہو، آپس میں ایسے رہو کہ یوں محسوس ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو پانچویں چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غل، کینہ۔ ہر مسلمان کا دل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کینے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نہ اپنوں سے کینہ ہو، نہ دوسروں سے کینہ ہو، نہ چھوٹوں سے کینہ ہو، نہ برابر والوں سے کینہ ہو، نہ بڑوں سے کینہ ہو۔
ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس آ کر ایک دوسرے صحابی کی شکایت کرنے لگے، تو حضور نے فرمایا بس بس شکایت مت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں صبح کروں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کدورت نہ ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ اس لیے نہ تو کسی کی شکایتیں کرنا، نہ کسی کی شکایتیں سننا۔ شکایتیں سننے سے، شکایتیں کرنے سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا۔ تو پانچویں چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غل، یعنی کینہ۔ اور چھٹی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے غلو۔ غل میں واو بڑھا دینا ہے، خالی غین لام واو، غلو۔ غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو پھلانگنا، اس حد سے آگے بڑھ جانا، یہ غلو کہلاتا ہے۔ چاہے ہم کھانے میں غلو کریں، یا پینے میں غلو کریں، یا پڑھنے میں غلو کریں، یہ غلو ناپسندیدہ ہے۔ ہم مثال کے طور پر کھانے کے لیے بیٹھے، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا، گلے تک آ گیا، پھر بھی اور ٹھوستے جا رہے ہیں، تو یہ کھانے میں غلو ہے۔ پینے میں غلو، کوئی چیز پی رہے ہیں، رک رہے ہی نہیں، یہ پینے میں غلو ہے۔ ایسے ہی پڑھنے میں بھی غلو ہوتا ہے۔ پڑھنے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت میں پڑھنا ہے، پڑھنے کے وقت پڑھنا ہے، سونے کے وقت سونا ہے۔ ہم سونے کے وقت بھی رات بھر خالی پڑھتے بیٹھے ہیں تو یہ پڑھنے میں غلو ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ جو جسم دیا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، نیند بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نان اسٹاپ پڑھتے رہیں گے تو ایک دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، 3 دن پڑھیں گے، اس کے بعد پاگل ہو جائیں گے۔ تو غلو کا مطلب ہے ہر چیز کی جو حد ہے اس حد سے آگے بڑھنا، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو یا دینی چیز ہو۔ حد سے آگے بڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حد سے آگے بڑھنے والا یہ اچھا اور بااخلاق انسان نہیں کہلاتا۔ تو یہ 6 چیزیں ہوئی جن سے بچنا ضروری ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھا جو ہے بااخلاق انسان بننے کے لیے۔ پہلی چیز ہے غفلت، دوسری چیز ہے غیبت، تیسری چیز ہے غصہ، چوتھی چیز ہے غرور، پانچویں چیز ہے غل یعنی کینہ، اور چھٹی چیز ہے غلو یعنی کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا۔ اگر ہم ان 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان اور ایک بااخلاق جو ہے ایمان والے کہلائیں گے۔ اور اگر ہم ان 6 چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہم بااخلاق نہیں بن سکتے، با کردار نہیں بن سکتے، ہم جو ہے اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان 6 چیزوں سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمیں اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا اور اچھے صفات والا اللہ تعالیٰ بنائیں۔ اپنی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں۔ ہمارے دلوں میں اپنے بڑوں کی عظمت، اپنے بڑوں کا احترام اللہ تعالی پیدا فرمائیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے مختصر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو معاف فرما. اے اللہ بچی ہوئی زندگی آپ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا. اے اللہ ہمیں اچھے صفات اور اچھے اخلاق سے آراستہ فرما. بری صفات اور برے اخلاق سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہم میں جو پریشان ہیں اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم میں جو جس چیز کا حاجت مند ہے اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو بڑے دنیا سے گزر گئے اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. ان سب کے درجات کو بلند فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اس کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شایع نشان نصیب فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ شامل فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.